تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی العالی، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاتے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا، آؤ اپنے آپ کو مالک کی چوکھٹ پہ لے جاؤ، اس کی دہلیز پہ لے جاؤ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی۔ خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلے بچے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلے پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی، دونوں سجدہ ریز۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی، تمہارے گھر کے اندر انوار برسیں گے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تو کہا ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر کہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر دوبارہ وہی تلقین کی، پھر ارشاد فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے، تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ آج کہیں لکھا ہوتا ہے نا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو لوگ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی تو لائٹ بھی بند ہو سکتی ہے، اس کا سسٹم خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کے کیمرے لگے ہیں وہ سسٹم کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی ایک رینج ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا، لیکن مالک کی شان کے ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑوں کے سلسلے میں، گہری غار کے اندر چیونٹیوں کے عمیق سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے مہین قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے، تو ہمارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں سے کیا ہماری خلوتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے اعمال پوشیدہ ہیں، کیا اس کی نظروں سے ہمارے خیال پوشیدہ ہیں؟ دروازہ مکفل کر کے اگر ہم گناہ کریں گے تو کیا مالک سے پوشیدہ ہوں گے؟ لوگوں سے تو پوشیدہ ہیں لیکن مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جم جائے تو بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف نے کہا کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اپنے اس بے جان بت اور مجسمے سے بھی حیا کرتی ہے اور اس کے اوپر بھی جو دیکھ نہیں سکتا پردہ ڈال لیا ہے، اور میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہوتا ہے، اور یوسف بھاگتے ہیں تو اللہ دروازے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آؤ تو سی اس چوکھٹ پہ، تو وہ تو بند کمروں کے ماحول دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ یقین اتر جائے، روح میں جم جائے تو پھر زندگی سنور جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بطور سنی آپ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ عمل پہ بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی ہیں، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی ہیں، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل، ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز کو، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، مرتد میں۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ،
شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، جس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز